گناہ تیری ہر نیکی دا فیصلہ قیامت دے دن کیتا جائے گا، جس وقت اللہ کہیں گے آج کوئی ہے بادشاہ، آج کوئی ہے حکمران، تو آئے میرے سامنے کھڑا ہو کے دکھائے۔ اس دن کوئی بھی پیر فقیر ولی کوئی کھڑا ہو کے اس دن نہیں کہے گا اللہ آج میں بھی تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اے میرے انبیاء کرام دی جماعت اور اے انسانیت، میرے کول آن تو پہلا اپنے نامہ اعمال دے اندر کچھ نیکیاں لے کے آیا جے، اور تسی نیکیاں تسی لے آیا جے، جنت میں عطا کر دیاں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی کوئی عمل تے دسو، میں جنت اندر جانا چاہنا، جنت دا میں مہمان بننا ہے، مینوں مہمان بنن دا طریقہ دس دیو نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ ساری کائنات دے اندر اعلان کر دیو نا، جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے دا مفہوم سمجھ لیا، اور یار غیر اللہ دے نام دیاں نیازاں چڑھا تیری مرضی جو دل لے کردہ پھرنا، لیکن جو مال کے کائنات نے بیان کیتا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اندے تے پکا ہو گیا ہے، اس دی تحقیق کر لئیے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ او بندہ بھی جنت اندر جائے گا جس بندے نے لا الہ الا اللہ نو پڑھ لیا۔ اللہ دے نبی لا الہ الا اللہ پڑھن دا انداز کی ہے نا، آئیے ذرا غور فرماؤ نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لا الہ الا اللہ پڑھنا زبان دے نال تے بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ اپنی زبان حال دے نال تے کہنا بڑا آسان ہے، پر اس تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ دے نبی عمل دا طریقہ کی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب تو پہلا نماز تیرے تے لاگو کر دیتی جائے گی، نماز دی تو پابندی کر لیں گا۔ اللہ دے رسول اگر نماز نہیں پڑھدا، آقا علیہ السلام دی حدیث ہے، سنن نسائی ابن ماجہ ابو داود اندر حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے ایک صحابی رسول حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول اللہ دے کول بیٹھے نے، آقا فرماندے نے سعید خدری میں تینوں ایک وصیت نہ کر دیواں، فرمایا اللہ دے رسول کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ابو سعید خدری تینوں اگر کوئی کہے شرک کر لائے تو شرک نہ کریں، اللہ تشرک باللہ اللہ دے نال شرک نہ کریں، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ اور تینوں اگر کوئی کہے میں تینوں جلا دیاں گا، تینوں اگر کہے میں تینوں قتل کر دیاں گا، اگر تینوں کوئی کہے کہ میں تینوں جلا وطن کر دیاں گا تو نماز نہ پڑھی
پڑھی، اگر تو نماز پڑھے گا تینوں قتل کر دیاں گا، اگر تو نماز پڑھے گا تینوں جلا وطن کر دیاں گا، اگر تو نماز پڑھے گا تے لوگاں دے سامنے تینوں جلا دیاں گا، زندہ جلا دیاں گا۔ فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبًا۔ فرمایا نماز نہ چھڈی، نماز نہ چھوڑی۔ ویکھتے سہی یار کیڑی مصیبت اندر مبتلا واں، اج کہنا یار پریشانیاں نے ڈیرا ڈایا ہویا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کان والا آیا، آ کے کہن لگا اللہ دے نبی پریشانیاں اندر مبتلا آ گیا، آنا یار میرے کول اولاد نہیں، آخنا میرے کول کھان نو رزق تھوڑا ہے، کہنا یار میری زبان تو لوگ تنگ نے، کہنا یار میرا اخلاق نہیں چنگا، میرے کول بیٹھ دا کوئی نہیں، میرا یار کوئی نہیں بندہ نا۔ اور غور تے کر میرے نبی دی زبان دے الفاظ تے سننا، آقا فرماندے نے او میرے قرآن والے سوال کرن والے جا جا کے نماز دے نال دل لگا لے، اللہ دے بندے تیرے نال دل لگانا شروع کر دیں گے۔ تو نماز دے نال دل لگا اللہ تیرے نال دل لگا لے گا۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث نوٹ کر کے لے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ دے نبی سب تو بڑا عمل کیڑا عمل ہے؟ آقا نے فرمایا نماز سب تو بڑا عمل ہے۔ اللہ دے رسول نماز دا کتنا کو بڑا عمل ہے؟ آقا نے فرمایا او بندے جدو فوت ہو جائے گا قبر دے اندر اے لوگ تینوں دفنا کے چلے آن گے، اس وقت سب تو پہلا سوال تیرے کو نماز دے کیتا جانا ہے، وہ نمازاں پڑھیاں نہیں کہ نہیں پڑھیاں، اور 30 40 35 50 سال دی عمر گزار کے آئے نمازاں کتے گوائیاں نہیں، نمازاں کتے پڑھدا رہے ہیں، نمازاں دا کتے حساب دیں گا۔ آقا جی قبر چو چھٹکارا ہوئے گا اور کس جگہ تے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر لگ جائے گا، اس دن بھی اپنا قدم ادو تک نہیں ہٹائیں گا جدو تک نماز دا حساب نہ دے لیں گا۔ اور یار دن اندر 5 نمازاں ایک بھی نہیں پڑھ دے، 5 نماز تے ایک آدھا نہیں کر دے، آخنے آسی پکے مسلمانا، آخنے آسی دعوے دار رسول اللہ دیاں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدے زبان دے نال کسے نو تکلیف نہیں دیتی نا۔ آقا فرماندے نے لوگو اگر کسے بندے دے نال پلا کرنا ہے تے انہوں نیکی دی دعوت دے دیو۔ آج یار نیکی دیاں دعوتاں دین والے بھی پریشان، یار لوگ نماز نہیں پڑھ دے، نماز دیاں پابندیاں نہیں کر دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ سب تو بڑا عمل نماز ہے، نماز پڑھ لیا کرنا۔ اللہ دے رسول نماز دی پابندی کر لیں گے، نماز تے پڑھ لیں گے، نماز دے اندر آ جائیں گے، اس تو علاوہ کوئی نیک عمل تے دسو نہ کوئی اور عمل ایسے کریے کہ جنت مل جائے۔ ویکھنا صحیح البخاری اٹھانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کھروں وضو کر کے آیا کرو، کی کریا کرو؟ وضو کروں کر کے آیا کرو۔ مسجد سے وضو کرنا کوئی جرم نہیں یار، لیکن گھر دے وضو دا ثواب ہی الگ ہے۔ آئیے صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے نکلدا ہے آخدا ہے میں مسجد دے اندر جا کے قرآن پڑھ لاں گا، میں مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھ لاں گا، میں مسجد دے اندر جا کے محمد دا فرمان پڑھ لاں گا۔ اللہ دے نبیو بندہ گھروں وضو کر کے نکلے آئے ان دے واسطے کی فرمانے؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ انہیں ایک قبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ قبول حج کیڑا حج؟ قبول تو کی مراد ہے کہ جن دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں۔ ایتھو مکے جائیدہ ہے حج کرن واسطے تے شک اندر پتہ نہیں اللہ نے قبول کیتا ہے کہ ہے گل کہ نہیں انجے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا کرو وضو کر کے آ جا، اللہ تینوں ایک قبول حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔
کہندا ایک قبول حج دا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں گھروں وضو کر کے آیا جے، مسجد دے اندر نماز واسطے آ جایا جے، تیرے ایک ایک قدم تے اللہ دے فرشتے رحمت دیاں دعاواں پہ کر دینے۔ ایک ایک قدم اٹھانا ہے، آسمان دے رب دے فرشتے تیرے واسطے رحمت دیاں دعاواں پہ کر دینے۔ اللہ یہ بندہ ویکھ وضو گھروں کر کے جا رہے ہے، اپنے کم کاج چھڑ کے جا رہے ہے، اللہ یہ ویکھتے صحیح نہ تیرا بندہ تیری رضا دی خاطر نکل رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں اس بندے دے گناہ معاف فرما دیتے نے۔ کہنا کو اللہ غفور رحیم ہے۔ فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا سونے کوئی اور عمل تے دسو نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز کے اندر آ گئے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی ہے، اللہ اکبر کہہ لیا، قیام اندر کھڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آقا نے فرمایا نماز دے اندر کھڑا ہے تے نماز دے اندر کھڑا ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ آقا اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی فرمایا لا صلاۃ نفی کر دیتی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس بندے نے جہری نماز ہوئے یا سری نماز ہوئے، بلند پڑھو یا مٹھیاں پڑھنی ہے، جس بندے نے سورۃ فاتحہ رکعت اندر نہ پڑھی اس دی نماز ہی کوئی نہیں۔ بڑے آسانی دے نال رل جانے ہیں، کدے رکوع مل گیا کدے سجدے مل گیا، سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھنی۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جماعت نال مل جا سورۃ فاتحہ پڑھ لے، تے جس وقت امام آمین کہے ہوندی آمین دے نال آمین ملا دیا کر، آمین دے نال آمین بلند کہہ دیا کر۔ عرش دا رب اعلان پیا کردا ہے کہ اس بندے دے زندگی دے گناہ میں معاف فرما دینا۔ کنا سوکھا کام ہے، پر ہے اندے واسطے جس نماز پڑھنی ہے تو جنہیں پڑھنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ دے نبی مسلمان بندے تے کافر بندے چ فرق کی ہے؟ سمجھ آئی گل دی کہ نہیں آئی؟ مسلمان بندے تے کافر بندے دے درمیان فرق کی ہے؟ اسی کیویں پہچاننا ہے کہ اے کافر ہے تے اے مسلمان ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، ابن ماجہ دی حدیث ہے اور سنن نسائی دے اندر بھی آندا ہے، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر، اور ایک جگہ تے اس طرح آندا ہے بین المسلم و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، نماز دا تارک، نماز چھوڑنے والا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ نہیں پڑھ دے تے مرضی دے مالک یار آخنے نہیں پڑھ دے، جمعے دے جمعے ہاتھ لانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، جمعے دی پابندی کرنی ہے، اور یار نماز تیرے تے جمعے تو بہت زیادہ فرض قرار دے دیتی گئی ہے، اور جمعہ دی تے ایسی حدیث مل دیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مسافر ہیں تے جمعے دی خیر ہے، مسافر ہیں سفر اندر جمعہ تینوں معاف ہو سکتا ہے پر نماز معاف نہیں۔ اور جمعے دیاں پابندیاں تے پکیاں کیتی بیٹھے ہیں، نماز دی پابندی ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی آمینہ دلال علیہ السلام کو پوچھیا اللہ دے رسول منافق بندے تے مسلمان بندے دی پہچان بھی کی ہے؟ کافر بندے تے مسلمان بندے دی پہچان دا پتہ لگ گیا نا؟ جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے، جڑا پڑھدا وہ مسلمان۔ بولو جڑا پڑھدا وہ مسلمان تے جڑا نہیں پڑھدا کافر۔ حدیث جو ثابت
ہن اندازہ کر لو کہ اسی جڑا نہیں پڑھتے انہاں دا کی انجام ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث نبی دی سن لیجئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یار کون ابو بکر ہے کہ میرے نبی دا حضر دا بھی ساتھی تے حضر دا بھی ساتھی ہے، کون ابو بکر ہے؟ میرے پاک پیغمبر دے کول آئے، آقا جی کوئی ایسی نصیحت کر دیو کہ میں لوگاں نوں بھی دس سکاں، میں یاد رکھ لواں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بے نماز دے نال بہ کے کھانا نہ کھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر بے نماز دے نال بہ کے کھانا نہ کھائے۔ اللہ دے رسول کیوں بے نماز دے نال بہ کے نہیں کھانا؟ آقا فرماندے نے میرے صحابی ابو بکر وہ بندہ تے مسلمان ہے ہی نہیں، جیڑا نماز ہی نہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ اور یار کیوں نہیں پابندیاں کر دے ہو، کیوں نہیں نمازاں پڑھ دے، کیوں نماز تو کترانے آ؟ اور یار اگر تینوں کہے کہ فلاں مقام تے شادی تے پہنچنا ہے تے کام چھڑ کے پہنچ جانا ہے، فوت کی تے اعلان ہو جائے فلاں جنازہ ہے فلاں جگہ تے پہنچنا ہے تو پہنچ جائیں گا، کیوں لوگاں نوں منہ وکھان جا وہاں؟ یار کہن گے فلاں بند علاقے جو فلاں چودھری آیا فلاں بندہ آیا اندے جنازے دے اندر شریک ہے۔ اور یار تیری چدراٹ تیرے رب نو کیڑے کام میں؟ ویکھنا میرے نبی دا ایک نبینا جا صحابی ہے، قرآن پہ نازل ہوندا ہے، اللہ دے رسول دا ایک نبینا جا صحابی تے کمزور تے ماڑا جا صحابی ہے۔ آقا علیہ السلام دے کول ایک دن سارے کفر اکٹھے ہو گیا ہے، کہنے لگے محبوبہ محمد رسول اللہ ساڈا بھی دل کردہ تیرا قرآن سنیے۔ کون کفر کہہ رہا ہے؟ اے کفر دی جماعت میرے محمد کو لائیے، آ کے کہنے لگی یہ ساڈا دل بھی کردہ ہے کہ اسی قرآن سنیے قرآن سنیے۔ کافر کہندے قرآن سنیے پر مسلمان دا دل نہیں قرآن تے، ساڈا دل قرآن وال لگ دئی نہیں، نماز دی طرف لگ دئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نو کہن لگے سونیا ساڈا دل کردہ اسی قرآن سنیے پر شرط اے وے کہ جس وقت اسی آئیے تے تیرا غریب صحابی کوئی نہ ہوئے، تیرا کوئی اور ساتھی نہ ہوئے، اسی کلے دے کلے ہوئیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں تو ہاڈی شرط منظور ہے، کیوں؟ میرا نبی تے ہے ہی رحمت للعالمین۔ آقا نے سوچا ہو سکتا ہے انہاں دے چو کسے دے دل اندر رب دا قرآن بیٹھ جائے تے ایمان لے آون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ آج تو پیچھے فلاں ٹائم تے میرے کول کوئی بندہ نہیں آئے گا، اے وقت انہاں مشرکاں تے کافراں لوگاں واسطے اے میرے نبی دا صحابی اکھاں تو نبی نے انہوں اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں۔ آقا دے دروازے تے پہنچیا، انج تستک دیتی تے فرمایا من دکل باب، کون دروازے تے کھڑا ہے؟ فرمایا میں عبداللہ بن عبداللہ بن مکتوم ہاں۔ فرمایا عبداللہ تینوں پتہ نہیں ہے ٹائم تے کافر لوگاں دا مشرکین دا ہے، تو کیوں آیا؟ جا واپس چلا جا۔ آقا جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے اندے واسطے حاضر ہویا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ بن مکتوم میں تینوں کہہ رہا چلا جا۔ بعد اندر آئی حضرت عبداللہ بن مکتوم دروازہ چھڑ کے ایک کونے دے اندر بیٹھے، اپنا سر اپنے گھٹنیاں دے اندر دے کے کہنے لگے ربا میں تیرے نبی نو کوئی ناراض تے نہیں کیتا نا، ربا میں تیرے نبی نو کچھ کیا تے نہیں نا، ربا تیرا نبی میرے دے اتنا غصے کیوں ہویا ہے، کیوں میرے نال اتنی ناراضگی والی باتاں کیتیاں نے؟ فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے۔ فرمایا جا میرا قرآن لے جاتے میرے نبی نو اے کہہ دینا اے صحابی میں انہاں لوگاں تو بڑا پیار ہے۔ کتھے لکھیا؟ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ فرمایا او نبینا جا صحابی نبینا جا تے ماڑا جا مینوں پسند ہی نہ تو باڑا ہے، کیوں اندے دل چ ایمان ہے، ساڈے دلاں چ ایمان ہے ہی کوئی نہیں تے پھر نمازاں تے روزے زکاتاں کتھوں کریے؟
آئیے اگلی بات سنیے نا، نماز تو بعد میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ نماز پڑھ لئی سلام پھیرن تو بعد اپنی جگہ نہ چھوڑیا کرو۔ نماز پڑھنے ہیں نا، جس جگہ تے تشہد کیتا سلام پھیریا تے کی کرنے ہیں، جلدی نہ اٹھ کے پیچھے جا کے سنتا نیت لینے ہیں، انجی ہے نا۔ اور میرے نبی نے کیا کہ جگہ نہ چھڑیا کرو۔ اللہ دے رسول کیوں نہ چھڑیے، کوئی وجہ بھی تے ہے، کیوں نہ چھڑیے نا آقا، کیوں نہ چھڑیے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے، اس جگہ تے بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، اور آخر تے آیت الکرسی پڑھ لیا اگر میں محمد تیرے واسطے سفارش کر دیاں گا۔ کرانی جے کہ نہیں؟ لیکن کہن دے واسطے پہلے دسو ہاں، تو جے نہیں پڑھنی تو پھر سفارش ہو جانی ہے، اور جے نہیں پڑھاں گے تو الحمدللہ پڑھاں دے، سبحان اللہ پڑھاں دے، اللہ اکبر پڑھاں دے، آیت الکرسی بھی نہیں نہ پڑھاں دے، تو پھر سفارش کتوں ہوئے دی؟ ہو جائے گی۔ اور سفارش اس بندے واسطے جیسے کام کرنے نے، تو جیسے کرنا ہی نہیں انہیں بس سفارش کتنے ہوئے دی۔ اور آئیے ایک اور مسلم دی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ بھی قیامت نو عملہ نال جنت سے نہیں جائے گا۔ لو کر لو عمل نال کوئی بندہ جنت سے نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کیویں جائے گا؟ فرمایا سفارش نال جائے گا۔ کہنے نال جائے گا؟ سفارش نال۔ تو جے سفارش نہ ہوئی تو پھر بولو، جے سفارش ہی کہ نہ ملی تو پھر کی کرو دے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری دی ایک حدیث ہوندی، اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دے دن ایک بندہ نا موٹا جے لیا جائے گا، موٹا، سمجھ دے نہیں موٹا کہنا دینے، اور اتنا کو موٹا ہوئے گا کہ ساری انسانیت ایک سائڈ تے، وہ کلا ایک سائڈ دے، اور انہوں پکڑ کے ترازو چ رکھیا جائے گا، انہاں وزن ہی کو نہیں ہون لگا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں پھاڑ کے ترازو چ رکھیا جائے گا تو انہاں وزن ہے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمان گی آج تیری باڈی دا وزن نہیں، تیرے عمل دا وزن ہوئے گا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہاں نو جہنم دا آرڈر دے دیتا گیا ہوئے گا، وہ بھی جنت سے جان گے، لوگ انہاں دی سفارشیں آ جان دی ہیں۔ کدھر سفارش قرآن پہ کردا ہے، کدھر سفارش نماز پہ کر دی ہے، کدھر سفارش روزہ پہ کردا ہے، کدھر سفارش حج پہ کردا ہے۔ یہ سفارشاں نے ساڑیاں، کدھر کلمہ سفارش کردا ہے، کدھر کوئی ورد سفارش پہ کردا ہے، تو کدھر میرا نبی خود کر رہا سفارش۔ اللہ، اور یار جتھے قرآن سفارش کرے، نماز کرے، روزہ کرے، حج کرے، وہ یار ایک پاسے، تو جتھے محمد میرا آپ کہے کہ میں خود سفارش کراں گا، کوئی اس تو بعد سفارش ہے جے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ پڑھن تو بعد آیت الکرسی تسی پڑھ لیا کرو، میں محمد تہاڈی سفارش کر دیا گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اگے ذرا بڑھیے، نبی کائنات علیہ السلام کو ایک اور صحابی آئے، فرمایا سونیا ٹائم نہیں ہوندا، کی نہیں ہوندا؟ جی میں ساڈے کول کوئی نہیں، کون نہ ساڈے کول، اور یار 10 منٹ نہیں نکلتے نماز، جی بزا اوقات آ بھی گئے ہیں تو سلام ایک سائڈ تے بردہ تے بندے مسیح تو باہر، امام تو بھی سوڑے ہوندے ہیں، امام صاحب دوسری سائڈ تے سلام نہیں پھیریا ہوندا تے بندے پھیر کے آپ وہ کھڑے ہوندے ہیں باہر، اتنی جلدی ہے۔ سونے جلدی وچ ہونے تے کوئی اور عمل دسو، تھوڑا ہوئے کی ہوئے، تھوڑا عمل ہوئے تے عمل تھوڑا ہوئے تے ثواب چوکھا ہوئے۔ آقا نے فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اے میرے صحابہ صبح بھی پڑھ لیا کرو، شام نو بھی پڑھ لیا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پڑھو ہیں ایک بار سارے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور یار کوئی یہ وکھرے فکرے نہیں ہے، تیرے اوہی فکر ہے جڑا قبر چ حساب دینا ہے۔ قبر چ کنے سوال ہونے نے دسو حالا، بولو کنے؟ 3۔ کتنے سوال نے؟ 3۔ پہلا کیڑا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوجا کیڑا ہے؟
تیرا دین کیڑا ہے، تیجا کیڑا ہے، تیرا نبی کیڑا، رسول کیڑا. تے ایتھے ایندا بھی کی مطلب ہے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی ہاں تیرے رب ہون تے. اللہ آندے نے جو تو میرے رب ہون تے راضی ہے تے میں تیرے تے بندیا آپ راضی ہو گیا. فرمایا رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں، وبالاسلام دینا، اور اس اسلام اس دین تے بھی راضی ہاں جو محمد تے بھیجے ہے. اللہ اے دو ہو گئیاں. فرمایا وبی محمد النبی، اور نبی محمد دے حق ہون تے بھی میں راضی ہاں. نبی محمد دے حق ہون تے بھی میں راضی ہاں. اللہ اے تے من لیا تے کی کرنا کیے؟ محبوب نے فرمایا صبح 3 واری پڑھ لیا کر، شام 3 واری پڑھ لیا کر، تے نماز تو بعد اندر پڑھ لیا کر. شرط اتھے بھی کی ہے نماز. کی شرط ہے؟ نماز. نا مطلب ہے نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں. نماز ہونی ہے تو پھر کچھ اگلا سبب بننا ہے. جے نماز پڑھنی نہیں تو پھر کوئی اگے کوئی سبب ہے ساڈا نہیں. فرمایا سونیا میرے صحابہ، میری صحابہ دی جماعت، فجر پڑھ لیا کرو تے 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، مغرب پڑھ لیا کرو تے 3 دفعہ بھی پڑھ لیا کرو. قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد انہاں لوگاں نو تلاش کر کے گٹو پکڑ کے بک تو پکڑ کے تے جنت اندر لے کے جاؤں گا. بک سمجھ دیو نا؟ اوہ نہ دینے پکڑ کے ایتھوں پکڑ کے تے میں نو جنت سے لے کے جاؤں گا. تے جن دی بک محمد پھڑ لینا وہ چھڑا سکتا ہے؟ بولو. اللہ نے ادو پھڑانا ہی انہاں لوگاں نے جنہاں دی سفارش ہو جائے گی. تو یقین کرو جس وقت پھڑے جائیں گے نا، ایک میرے نبی دا صحابی ہے زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نا ایک دن اعلان کیتا کہ میرے صحابہ میرے خیمے دا نا پارا کون دے دا. حضرت زیاد کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ دے رسول میں دیاں گا. پتلے جائے، ماڑے جائے، سکے جائے نے. اللہ دے نبی نے فرمایا بہ جا. پھر کیا؟ پھر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جا. تیسری بار پھر کھڑے ہو گئے. فرمان لگے محبوبہ ایک باری حکم تے دیو، ایک باری اجازت تے دیو. زیاد اپنی جان دے گا پر خیمے تے آن دے گا نہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا چل ٹھیک ہے. رات دا وقت ہویا، لوگاں نے ویکھیا مشرکین نے کیا تے زیاد پارے تے نا مطلب ہے جلدی ساڈا کام مک جائے گا. پر مفسرین لکھتے ہیں 70 تیر زیاد نے مارے. کتنے؟ 70 تیر مارے، حتیٰ کہ صحابہ نو پتہ چلے اس دوڑ کے آ گئے. اللہ دے رسول نو بلایا گیا. اللہ دے نبی نے زیاد دا سر نہ اپنی گود اندر رکھیا تو فرمایا زیاد میں تینوں منع نہیں سی کیتا. آپ فرمایا اللہ دے رسول میں نے گل دسو، تساں کہا کہ جیڑا بندہ جس حالت سے فوت ہوئے گا اس سے حالت سے اٹھایا جائے گا. تو میں بالکل انجے ہی ہے. پھر میں کیڈا خوش نصیب ہوں گا. دن قیامت دا ہوئے گا گود محمد رسول اللہ دی ہوئے گی. دن قیامت دا ہوئے گا گود محمد رسول اللہ دی ہوئے گی. ادو میں نے کوئی پھر پکڑ سکے گا؟ تو میرا نبی کہہ رہا کہ میں گٹے ہوں بک تو پھڑ کے تو جنت سے لے کے جاؤں گا، تو پھر انہیں کوئی چھڑا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے ذرا غور فرمائیے. میں نے کیا گیا سی کہ ٹائم تسی تھوڑا جا لگا لیا سے. ایک اور وظیفہ آئیے سنیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے جڑے دسے نے یاد ہو جائیں گے؟ کرو گے کہ نہیں؟ اور یار ساریاں سیرتاں ہر چیز اسی سنتے رہنے ہیں، پر میرا دل سی کہ جتنا میں لمبا سفر کر کے آیا کچھ تانوں کچھ چیزاں یاد کرا جائیں جڑے فائدے چ آ جان. تسی کرو گے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ. ہے دل نا جو دسیا وہ یاد کر لو گے نا. پر اندر شرط جڑی لگائی وہ بھی ضروری ہے. نماز ضروری ہے. کہ یہ ضروری، نماز تو بغیر گزارا نہیں. نماز نہیں پڑھو گے پھر جو دل لے کر دے رہے وہ پھر کوئی فائدہ نہیں. پہلی شرط کی ہے نماز ہے. پہلی شرط کی ہے نماز ہے. آئیے ذرا غور فرمائیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو لے کے آیا، آ کے کہنے لگا سونیا محبوبہ میں جو کچھ بھی منگنا مینوں مل دے ہی نہیں. آئی سمجھ کے نہیں؟ جو بھی منگنا مل دے ہی نہیں. اللہ کو جو منگنا میں نہیں ملتا.
اولاد منگنا نہیں ملتا، پریشانیاں تو نجات منگنا نہیں ملتا، مصیبت سے پھسے ہاں، قرضے اندر ڈبے ہاں، کھان نو ٹکر کوئی نہیں، کھان نو کوئی چیز نہیں، پین نو پانی نہیں لبدا۔ محبوبہ کوئی عمل دسو جڑا کراں، محبوبہ کوئی عمل دسو میں کراں تے میں انہاں تو بچ جاواں۔ اسی کی آخنے ہاں، اولاد کو نہیں دوڑ لگا دینے ہاں، ہے گل کہ نہیں؟ کھان نو کچھ نہیں، تنگی اندر ہاں تویز گلے چ لٹکا لینے ہاں، مصیبت اندر ہاں نظرہ چڑھا رہے ہیں، منتا من رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے تو بڑا سوکھا جا طریقہ دسیا یار، اور میرے نبی نے تو بڑا سوکھا جا طریقہ دسیا، سننا چاہتے ہو نا؟ آؤ ذرا غور فرماؤ، صحیح البخاری دی حدیث ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ ایک ایک حدیث دا حوالہ دینے واسطے تیار ہاں اور ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی نہیں ہوئے گی کہ میں اپنی طرفوں کر رہا، ہر چیز دا ذمہ دار ہاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے صحابہ تو قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دے نبی قرآن تے پڑھیا نا، اللہ دے رسول سمجھ اندر نہیں آئی قرآن چے کتے لکھے آئے۔ آقا فرماندے نے جا میرے صحابی قرآن دیا ساتھ دیا تلاوتاں کرنا، پھر سمجھتے صحیح قرآن کی آخدہ ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز، جڑا بندہ استغفار کردہ، توبہ کردہ کی کردہ ہے؟ توبہ کردہ۔ اللہ دے رسول کیڑی توبہ کرنی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے صحابہ دنیا دے اندر سب تو بڑا ایک جرم گناہ ہے کہ میدان جہاد لگا ہویا ہے، میدان لگا ہویا ہے، جنگ ہو رہی ہے کفر دی تے مسلمان دی، مسلمان بندہ جنگ چھڑ کے دوڑ جاندہ ہے، نکل جاندہ ہے جنگ اندر تے بڑا وڈا جرم کر بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ورد او بھی پڑھ لیتے اللہ انہوں بھی معاف کر دیندہ ہے۔ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہوئے گا یاد کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ 3 دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ تیری ہر مشکل آسان فرما دیں گے۔ کنی دفعہ پڑھ لیا کر؟ پڑھ لیں گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ پڑھو گے۔ آج تو بعد کوئی مصیبت آئی تے کسی اور پاسے جانا، کوئی تکلیف آئی جانا، اولاد جنہ کول نہیں ہے ورد کر کے ویکھو، یقین کرو ملے گی، کر کے تے ویکھو یار۔ میرے محمد دی زبان تے یقین ہے کہ نہیں؟ ہے نا کہ نہیں؟ یقین ہے کہ نہیں؟ پکا یقین ہے نا؟ دعوے دارا نا کہ رسول اللہ تو سوا کوئی سچا کائنات اندر ہے، کوئی اور سچا نہیں، محمد تو علاوہ کوئی بندہ سچا اور انسان ہو سکتا نہیں۔ تے میرے نبی دی زبان سے تو الفاظ نکلے نہیں یار، پھر مان لئیے۔ آقا نے فرمایا تسی 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول میں زیادہ کر، آپ نے فرمایا تو ورد کردا جا، اللہ تیری ہر مشکل آسان کردا جائے گا۔ تو ورد کرتا چلا جا، اللہ تیری ہر مشکل آسان کرتا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ورد نہ تینوں قیامت نو اٹھایا جائے گا۔ تو جیڑا اس ورد نہ اٹھایا گیا نا، یقین کرو میں تے کہنا وہ بندہ پار ہو گیا، وہ لگ گیا گا۔ وہ موت جیڑی ہے برحق ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی ایسا دسو ہاں تہاڈی پنڈ بستی جڑا آئیے تک لکھا کے آیا ہوئے کہ میں مرنا ہے؟ کوئی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ وڈیریاں بھی جانا ہے، بچیاں بھی جانا ہے، تو جواناں بھی جانا ہے۔ کسی نو پتہ ہے کہ کس ٹائم جانا ہے؟ تو جو نہیں پڑھی نماز، فجر نہیں پڑھی، زور تے فجر کے درمیان جگہ ٹور گیا تو پھر کی بنے دا؟ میرے نبی نے تو ایسے تو کیا سی نا، میرے صحابہ ایک نماز پڑھ کے دوجی نماز دا انتظار کرنے والے بندے دے بھی اللہ گناہ معاف کر دیں۔
وہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آئیے آخری بات کر کے گفتگو ختم کریے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک اور بندہ آیا، فرمایا سونیا کوئی عمل ایسا دسو نا کہ میں تہاڈا سفارشی بھی تسی سفارشی بھی میرے ہوو تے تہاڈا گوانڈ بھی نصیب ہو جائے۔ اور گوانڈ لینا جے بولو، اور جیندہ گوانڈی محمد رسول اللہ ہے انہوں اور کوئی شے چاہیے ہے کہ آندے کوئی شے چاہیے انہوں اور؟ آقا میں یہ کام کرنا چاہنا کہ تسی گوانڈی بھی میرے ہو تے سفارشی بھی تسی ہو۔ آقا نے فرمایا جا پھر ایک ورد تو کر لیا کر، عمل تو کر لیا کر، میں محمد سفارش بھی کر دیاں گا تے گوانڈی بھی اللہ تینا میرا تینوں بنا دے گا۔ فرمایا سونیا کی عمل ہے؟ فرمایا نماز تو بعد صبح اور شام نو میرے تے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کر۔ کیڑا پڑھ لیا کر؟ جیڑا نماز اندر درود پڑھنے ہیں، جیڑا نماز اندر درود ہے، اس تو علاوہ درود اور نہیں۔ جیڑا نماز اندر درود ہے، بلکہ صحابی نے فرمایا کہ میں تحقیق کیتی سی کہ اللہ کے رسول کیڑا درود ہے؟ آپ نے فرمایا جو نماز اندر پڑھ دیو۔ نماز سے کیڑا پڑھنے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی صبح 10 مرتبہ پڑھ لیا کر، شام نو 10 مرتبہ پڑھ لیا کر، میں محمد سفارش بھی کر دیاں گا اور میرا گوانڈ بھی نصیب ہوئے گا۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لی، اس بندے تے جنت دے درمیان ایک ہی فاصلہ ہے۔ اس بندے تے جنت دے درمیان سے کیڑا فاصلہ ہے؟ موت۔ جیڑا نماز تو بعد کی کردا ہے؟ آیت الکرسی۔ پتہ ہے کہ آیت الکرسی کے نام دینے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا نماز تو بعد پڑھدا ہے، اس بندے اور جنت دے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہے تو وہ موت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ کی مطلب ہے؟ وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ جیڑا ورد کردہ ہے، استغفار کردہ ہے، اللہ اندہ چہرہ بھی حشاش بشاش بنا دیندے ہیں۔ آج رنگ ساڑھے اڈے ہوئے رنگ نے، ٹینشنہ منہ تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ دنے سکون نہ رات نو سکون۔ کیوں؟ صرف اس واسطے کہ اسی اللہ تو دور ہو گئے ہیں، اتنے کو دور چلے گئے ہیں کہ سانو پیچھے پرتنے دا موقع ہی نہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیا جے، سورۃ طٰہٰ دی آخری آیتاں نے فرمایا کہ میں جس بندے تے ناراض ہونا اندوں کو سجدہ کرنا چھن لینا۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ اللہ فرمانے نے جس بندے تے میں رنج ہو جانا نا انہوں میں نماز دی توفیق نہیں دینا۔ جیڑے بندے تے رب رنج ہو جائے انہیں نماز دی توفیق نہیں آندی، تے جیڑا نہیں پڑھدا پھر سوچ لے میرے تے رب رنج ہوئے ہے، میں اپنی مرضی نال نہیں پڑھ رہا، میرے کو اللہ پڑھوا ہی نہیں رہا، میرے کو اللہ میرا پڑھوا ہی نہیں رہا، میں خود تو نہیں پڑھ رہا یار، میرے کو رب میرا پڑھواندہ ہی نہیں پیا، وہ چاہتے ہی نہیں کہ میں اس کے سامنے سجدہ کرا۔ تے فرمایا قیامت دن اللہ دے سسٹم پنڈلی کھولن لگی، ساری کائنات سجدے پہ جائے گی، یہ اس دن بدبخت جھک جائے گا پر سجدہ نہیں کر سکے گا۔ آج کر لئیے تو قیامت نو سجدہ کران گے، ورنہ اس دن سجدہ نہیں ہوئے گا، راڈ دی طرح کمر اکڑ جائے گی، لوگ سجدے اندر ہوں گے، اس شرمندگی دے نال سر جھکایا ہوئے گا۔ آج کر لیجئے سجدہ اللہ نو، یار جنجدہ بھی کرو تو صحیح، آؤ تو صحیح اندے دربار آؤ تو صحیح۔ اللہ فرمانے تسی آنا تو اڈا کام ہے، بخشنا میں رحمان دا کام ہے گل کی نہیں انجے؟ کرو اٹھ کے وضو کر کے مسجد سے آ کے نماز پڑھنا ساڈا کام ہے۔